صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ساری صورتحال بھی ہم نے آپ کو سامنے رکھی, لیول پلینگ فیلڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, لیکن اگر نواز شریف صاحب ایک عام آدمی ہوتے تو ان کو پہنچتے ہی ایئرپورٹ اریسٹ کر لیا جاتا, کوٹ لکھپت جیل ہی منتقل کر دیا جاتا, ان کی سینٹنس سسپینشن اپلیکیشن جو ہے وہ شاید چند ہفتے نہ سنی جاتی اور اس کے بعد گرانٹ ہوتی نہ ہوتی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن مین اپیل تو ان کی موسٹ ڈیفینیٹلی سال بعد ہی لگتی. تو یہ سارا جب جسٹس شائق عثمانی سمیت ماہرین کہتے ہیں یہ کسی ڈیل کے تحت ہے, آپ کس طرح نفی کریں گے؟ جب میاں صاحب آئیں گے, جب کسی کورٹ میں جائیں گے ہم, وہاں پہ کیا ہمارے پاس کیا اس کی بیسز ہے نا ہمارے پاس, تو اس وقت کیا کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ کیا ہمیں ریلیف دیتے ہیں, جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. لیکن ابھی کہہ دینا میاں صاحب نے ہمیشہ فیس کیا ہے, اور سب سے زیادہ اگر فیس کیا ہے تو میاں صاحب نے ایگزائل بھی کی ہے, جیلیں بھی کاٹی ہیں. کون سی جیل ہے پاکستان میں جس میں میاں صاحب نہیں رہے, لانڈی سے لے کے اٹک تک. تو یہ چیزیں بڑی لمبی داستان ہے ان صوبتوں کی, ان تکالیف کی جو فیس کی ہیں میاں صاحب نے. پھر بھی کہنا کہ ہمیں ریلیف ملتا ہے, ہمیں لڑ لے ہیں, ہمیں تو جہاز میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا مشرف کے دور میں میاں صاحب کو. تو یہ چھوڑے, یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. مگر سر 16 ستمبر کو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. میاں صاحب کا عدالتی سفر آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ہی شروع ہوگا. آج مسلم لیگ نون جسٹس بندیال کی غیر جانبداری پر سوال اٹھا رہی ہے. کیا ایک بار پھر آپ عدلیہ کو متنازع بنا کے الیکشنز میں اتریں گے یا کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹس انڈیو اینڈ اٹس ناٹ دا رائٹ کائنڈ آف پریشر دیٹ یو شوڈ بی پٹنگ. نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑا ایک آنریبل نام ہے, ان کا جو کاسٹ ہے وہ ایز اے جج اور ایز اے ہیومن بینگ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹھیک ہونا ریکارڈ ہے. تو ان پہ کوئی قسم کی بات کرنا ابھی سے مناسب نہیں ہے. اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کو ریلیف ملتا ہے تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا دوسرا ویو لینا مناسب نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. دیکھیں, اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب پہنچتے ہی جیل چلے جائیں, مگر مسلم لیگ نون جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں تھی لاسٹ ایئر اپریل 2022 کے اندر, مگر اب وہ سچویشن نہیں ہے سر. اب عوام آپ کو ہر پرابلم کے لیے آپ کے اپنے اتحادی بھی بلیم کر رہے ہیں. مہنگائی نے چیخیں نکال دی عوام کی. ایسی صورتحال میں اگر میاں صاحب جیل چلے گئے تو کیا وہ کیمپین کے اندر وہی فوائد آپ کو دے سکیں گے جس کی آپ کی امید لگائی بیٹھی ہے, آپ کی آخری آس ہے کیمپین کے اندر؟ اور اگر باہر بھی ہوئے تو پھر بھی کیا اتنے پریشر اور غم و غصے اور عوام کے اس غصے کو کاؤنٹر کر لیں گے؟ وہ لوگوں کو امید ہے, ایک روشن ان کی روشنی نظر آتی ہے, کرن نظر آتی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور پاکستان کو اسی طرح لے کے جائیں گے جس طرح 2013 سے 17 کا ٹائم تھا. تو وہ میرا لائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ پرجوش طریقے کے ساتھ لگیں گے, چلیں گے, جذبے کے ساتھ چلیں گے, اور اسی طرح انشاءاللہ ہوگا. لیکن جب میاں نواز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں جیل میں تھے تو تمام تر انتہا سے زیادہ نیکڈ دھاندلی الیکشنوں میں ہوتی ہے, مینیپولیشن ادھر ادھر ہوتی رہی ہے, لیکن جو 2018 میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی, نیکڈ دھاندلی میں اس کو کہتا ہوں, پولنگ والے دن بھی ہوئی, ریزلٹ میں بھی کی گئی, RTS بٹھا دیا گیا, پری پول جو ہوا الیکٹر کو لایا گیا, تو اس کے باوجود پنجاب میں ہم جیت گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ جیل میں تھے, اور جس طرح ہماری کمپین نہیں کرنے دی گئی ہمیں, میاں شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ پرابلم تھے کمپین کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر یاد ہے تو پنجاب میں ہم میجورٹی پارٹی تھے پنجاب اسمبلی میں. پھر آزاد ملا ملو کے کچھ کیا انہوں نے اور گورنمنٹ بنا دی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اس وقت PMLN جیت گئی تھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ الیکشن PMLN ہی جیتے گی اللہ کے فضل سے. مگر سر اس وقت اتنا غم و غصہ نہیں تھا جتنا اب ہے عوام کو. پارٹی کینڈیڈیٹ, آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہوں گے, ہو از ویری ویل لوڈ بائی لاٹ آف کوارٹرز, یا میاں محمد نواز شریف ہوں گے PM کینڈیڈیٹ؟ دیکھیے جی, پارٹی کا تو یہی فیصلہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. باقی یہ قائد ہے ہمارے, وہ جو فیصلہ کریں, لیکن پارٹی یہی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. باقی میاں صاحب پہ ہے, جو ان کا فیصلے ہوتے ہیں وہ من تسلیم کیے جاتے ہیں. مگر سر آپ لوگ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے سابق وزیر اعظم جو ابھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں ان کو بھی لڑنا چاہیے اگلا الیکشن, میدان میں اترنا چاہیے, ان کو یہ آزادی ملنی چاہیے؟
دیکھیں میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. عمران خان کے جو کارنامے ہیں ماشاءاللہ وہ تو اب چھوڑ دیں جو اس نے 4 سال اپنی حکومت میں کیا یا اس کے بعد جس طرح اس نے جو کام کیا اور پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے بعد کیا گنجائش ذرا بار رہ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس کا کوئی رول ہو. مجھے صرف یہ بتا دیں آپ سچے دل سے کہ کیا اس قسم کا شخص کسی پاکستان جیسے ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے اور حکومتی سربراہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکے جیسے اس کی سالمیت میں بھی حرف نہ آئے اس کی معاشی ترقی بھی ہو اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے اور وہ جو ہمارے معاملات ہیں بین الاقوامی ان میں صحیح سمت میں جا سکیں. آپ کس کو نہیں پتا کہ ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے کیا ہمارے درینہ دوست برادر ملک جو ہے سعودی عربیہ UAE ہو چائنا ہو سارے کے سارے ٹرکی ہو کس طرح وہ ان کی اس وقت پوزیشن تھی عمران خان کے ساتھ. تو یہ ایک لمبی داستان ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستانی پالیٹکس میں شاید اب رول کوئی نہ ہو. اچھا یعنی سرے سے ہی رول کوئی نہ ہو سابق وزیر اعظم کا. لیکن 3 بار وزیر اعظم رہنے والے سویلین سپریمیسی کی بات ہمیشہ کرنے والے نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ اور جنرل فہد صاحب کو اپنا موضوع کیمپین بنائیں گے ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن میاں نواز شریف صاحب بالکل ایک اس سے دکھی ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ایک حد سے گزر کے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن وہ ایک بہت وفادار بردبار اور وفادار آدمی ہیں اور جنرس آدمی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ تو کسی کے متعلق خلاف بات کرنی ہو بڑے ایک دائرے کے اندر اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. بے شک آپ کی بات درست ہے ہمیشہ ناپ تول کے بات کرتے ہیں دائرے میں رہتے ہیں ایبسولوٹلی. مگر سر مشرف کے خلاف کیس بھی گلے پڑ گیا تھا ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا کرنا پڑ گیا تھا تب. مگر ایک تاریخ رہی ہے میاں صاحب کی کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیتے ہیں. کیا کریں پھر اس تاریخ کا؟ نہیں میری بات سنیں آپ اگر کوئی پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں کوئی ڈیموکریٹک کسی کی اپروچ ہوتی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں تو اس کو آپ پنگا کہتے ہیں. مجھے تو غیر پارلیمانی لفظ اس لفظ پہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں وہ پنگا لیتے ہیں. پنگا لینے والی بات نہیں. اب میں کہتا ہوں میں ادھر منسٹر تھا میں نے کہا یار جو اسٹیٹس کو توڑے گا وہ اسٹیٹس کو توڑے گا تو مافیا اور بہت ساری فورسز آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو میاں صاحب نے بڑی ایک ریڈیکل چینج لائے ہیں ان کی خواہش بھی رہی ہے کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہو ادارے مضبوط ہوں اپنا اپنا کام کریں اور انہوں نے آرمڈ فورسز کو سپورٹ بھی بڑا کیا بے انتہا ان کی مدد کی ہے. جس طرح بھی ان کو جتنی کوئی فنڈ چاہیے جتنا بجٹ چاہیے جتنی ان کو ہر جگہ سے کوئی مدد چاہیے جو اکوپڈ ان کو کرنا ہے وہ ان کو انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز نہیں ہے لیکن یہ اس کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں اپنے اپنے جہاں کانسٹیٹیوشن میں ایک رول دیا ہوا ہے تو جو یہ بات نہیں کرتا کیا وہ بہتر نہیں لگے گا بات تو نہیں ہے اس کو لوگوں کو یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ڈومینز کی بات نہیں کرتے. بہرحال بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. ان کی باتوں سے ناظرین لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے جیل جانے کو بھی تیار ہیں اور تمام جو قانونی مراحل ہیں ان کا سامنا کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے.